وابتدأوا بالصخور يدون أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الصلوات عید اضحیٰ قربانی والی عید سیکریفائس والی عید آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہت مبارک فرمائے۔ کافی تو مراسم ہے، دل تو غمزدہ ہیں حالات کی اس وجہ سے۔ باہر کیف یہ عید الاضحیٰ بذات خود عید اطاعت ہے، عید بندگی ہے، عید قربانی ہے۔ قربانی اپنے آپ کو قربان کرنے والی عید ہے، سیکریفائس ایک بہت بڑی۔ اسلام میں جتنی عیدیں ہیں ہر ایک کا ایک پس منظر ہے، ہر ایک کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہر ایک کی اپنی شان ہے۔ ماضی کی یاد کو حال کی یاد کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے۔ یعنی کیا ہے کہ عید فقط یہ نہیں ہے کہ حلوے مانڈے کھائے اور اچھے لباس پہنے اور ادھر سے وہ ساری، وہ نہیں ہے اسلام کے اندر عید۔ اسلام کے اندر عید ہمیشہ ایک سراپا جس کو کہا جائے عبودیت، سراپا سرونٹ شپ جس کو کہا جائے۔ اسلام میں عید کا جو مفہوم ہے شیطان پہ قبضے کا نام ہوتا ہے عید، یعنی میں نے تسلط پا لیا ہے شیطان کے اوپر، اندر کا جو شیطان ہے اس کے اوپر بھی، باہر کا جو شیطان ہے اس کے اوپر بھی، خواہشات والا جو شیطان ہے اس کے اوپر بھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ پہ قربانی کی ہے، اپنے آپ پہ غلبہ پا لیا ہے، میں نے شیطان کو مغلوب کر دیا ہے۔ یہ اسلام میں ایک بہت بڑا جو کانسیپٹ ہے عید کا یہ ہے۔ عید کہتے ہیں عود کو، پلٹ کے آنا۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے آتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ عید اور توبہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ توبہ بھی پلٹ کے آنے کو کہتے ہیں اور عید بھی پلٹ کے آنے کو کہتے ہیں۔ کس کی طرف پلٹ کے آنا ہے؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ ریٹرن ٹو گاڈ، ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب یہ جو ہم عید قربان ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ جس طرح عید الفطر ہے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اسی طرح یہ عید قربان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ چونکہ یہ 3 عشرے بڑے امپورٹنٹ ہیں، یعنی پہلا عشرہ جو اس کا ذو الحج کا ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ یعنی یہ جو ہے نا پہلا عشرہ جو حضرت
موسیٰ کے لیے جو میقات 30 ڈیز تھی پہلے، اس کو 40 ڈیز میں بدلا ہے اللہ نے۔ وہ جو 40 ڈیز تھے وہ 10 دن یہ ہیں ذو الحج کے۔ اس وجہ سے یہ 10 دن جو ہے نا، یہ عید قربان کے پہلے جو، اسی وجہ سے اس عشرے کو عشرہ تضرع، اس عشرے کو راز و نیاز کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ عام عشرہ نہیں ہے، یہ عشرہ کیا ہے؟ انابۃ الی اللہ۔ پہلا عشرہ کیا ہے؟ انابۃ الی اللہ، اپنے اللہ کی طرف لوٹنے کا ہے، لوٹنے کا ہے۔ یعنی جو حضرت موسیٰ کیا ہے نا کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ، اسی وجہ سے پہلے عشرے میں دعا بھی ہے اور نماز بھی ہے جس میں یہ پڑھی جاتی ہے یہ آیت، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ کے لیے وہ 30 ڈیز جو ایک کووننٹ پرومس تھا وہ ہم نے رکھا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ 10 اور دنوں کے ساتھ اس کو اتمام تک، یعنی کمپلیشن تک لے کے آئے گئے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اللہ نے کیا ہے یہ 40 لیلہ ہو گئی، 40 دن جو ہے نا وہ قرار دیے، 40 راتیں بن گئی ہیں۔ یعنی یہ 10 کون سی تھی؟ 10 یہی پہلی ذی الحج کی۔ دوسرا عشرہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چونکہ وہ عشرہ ولایت ہے، عشرہ ولایت، غدیر، موالیوں کی جان اور ہم سب کا ایمان، جی، اور ہم سب کی پہچان، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور تیسرا عشرہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا عشرہ کیا ہے؟ عشرہ توحید ہے، توحید ہے وہ عشرہ کہ جب جاتے ہیں جی اس انداز کے ساتھ، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ توحید کی خاطر سب کچھ قربان۔ یعنی کیا ہے کہ اتنی عظمت بتائی، یعنی یہ بہت زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے دنوں کے اوپر۔ یہ دن اب جب آگے پہلی ذو الحج سے 10 ذو الحج، بات یہیں پہ ہم نے مختصر سا خطبہ ہے، اور صلوات محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو خواب دیکھا۔ کتنی ذی الحج کو؟ 8۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ 8 ذو الحج کو جو کہتے ہیں نا یوم ترویہ، رویت، خواب۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیٹی کی قربانی کرو۔ خواب ہے، فرق ہے نا، میرے اور آپ کے خواب میں فرق ہے، نبی اور امام کے خواب میں بھی فرق ہوا کرتا ہے۔ خواب ان کا حقیقت کے اوپر ہوا کرتا ہے، میرا اور آپ کا خواب بعض اوقات کھا کے اس کے بعد رات خواب بھی آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ عجیب و غریب قسم کے خواب، ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ خواب بہت زیادہ فیوچر کے متعلق بتاتے ہیں اور بہت باکمال قسم کے، انسان بعض اوقات خواب کی جو تعبیر ہے میں بھی اس ٹیکس اباؤٹ 40 ایئرس، 40 سال کے بعد بھی ممکن ہے اس کی تعبیر ہو جائے۔ خواب اگر صحیح سلجھا ہوا، تزکیہ کیا ہوا، وضو کر کے نماز پڑھ کے آداب کے ساتھ سوئے تو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، یعنی سچے خواب ہوتے ہیں اور روحانیت کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات انسان سرانہ ٹھیک نہیں ہے، کھایا ہوا اتنا ہے، گیس چڑھی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ
وہ جو خواب آتے ہیں وہ الٹے سیدھے ہوتے ہیں جی، اس میں پتہ نہیں وہاں سے گر رہا ہے تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا عید کے دن سنبھل کے، تاکہ ہاں اچھے خواب آپ لوگوں کو آئیں، چونکہ پیٹ تو اپنا ہی ہے، وہ تو کسی کا نہیں ہے، لہٰذا ہم کیوں اپنے آپ کے اوپر۔ تو خواب جو ہے، خواب بہت بڑی ایک غیب کی خبریں اس میں ہوتی ہیں، الہام ہوا کرتا ہے، بہت سارے ہیں خواب، بہت سارے خواب، لہٰذا اسی وجہ سے کہ ہر ایک کو اپنے خواب جو ہے نا نہیں بتائیں، ہر ایک کو خواب نہیں بتائیں، جو جانتا ہے اس کو تعویل خواب کو، تعبیر خواب کو اس کو بتائیں۔ تعبیر چونکہ ایک الگ الگ چیزیں، یہ الگ زبان ہے خوابوں کی، ایک الگ علم ہے خوابوں کا۔ ممکن ہے آپ کی زبان میں گائے کو گائے کہتے ہیں، صحیح ہے، جو باہر آپ دیکھتے ہیں، جب خواب کی اس میں آئے گا تو ممکن ہے یہ گائے سال بن جائے گی، اس کا مطلب سال ہے۔ اب یہ باہر گائے دیکھنا کچھ اور ہے، خواب کی زبان میں اس کو سال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح اس نے شاہ مصر نے بھی دیکھا تھا نا، میں نے 7 گائے دیکھی ہیں، وہاں گائے بمعنی سال ہے، صحیح ہے۔ وہ تعبیر جو کی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، لہٰذا اس کی ایک الگ ٹرمنالوجی ہے جو خوابوں کی ہے، اس میں وہی جانتے ہیں کہ جو تعبیر اور تعبیر خواب کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور بہت سارے ہیں ہمارے، بہت سارے ہیں جو علماء اس سلسلے میں جانتے ہیں۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حوزہ علمیہ کی بات کر رہا ہوں جی۔ تو یہ جو خواب دیکھا، اب یہ خواب انہوں نے سنایا، اب خواب دیکھا، دیکھیں ایک ایسا باپ کہ جسے مور دین 85 ایئرس، 85 سال کے بعد اللہ نے بچہ دیا ہے، 85 سال کے بعد، 85 سال کے بعد بچہ ہوا، اللہ نے ابھی بچہ ساتھ چلتا ہے، ابھی ٹین ایج جو ہے اس میں داخل ہو گیا ہے، اباؤٹ 13 ایئرس۔ جب اس میں آیا تو اللہ نے کہا کہ قربانی کر دو، قربانی کرو۔ قربانی کا جب آیا نام تو اس کے بعد یہ قرآن کی آیات ہے، سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات کو پڑھیں، جس میں یہ کہا کہ فلما بلغ معہ السعی، جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ شروع کی، صحیح جو آپ کرتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اس لیول تک آگے جب حضرت اسماعیل کے ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، اور اس ٹین جو ہے وہ ایج جس کو کہا جائے کہ نورس جوان جب ہوئے، تو اس کے بعد کہا کہ قال یا بنی، میرے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، واٹ از یور اوپینین، واٹ از یور ایڈوائس، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا سوچ رہے ہو، واٹ ڈو یو تھنک۔ بیٹے نے خواب نہیں کہا ہے، قالت یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو اللہ کا حکم ہے نا اس کو آپ انجام دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ میرا شمار وہ جو صابرین کی جماعت ہے نا اس میں سے پائیں گے، صحیح ہے، صابرین کی جماعت سے، لہٰذا جو ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے ایک بہت بڑا امتحان لیا، بہت بڑا امتحان، حضرت ابراہیم پہ بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑے بڑے امتحانات، 30 قسم کے امتحانات تھے، 30 قسم کے، ان میں سے ایک یہ امتحان ہے۔ یہ امتحان کوئی معمولی امتحان نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے اسماعیل کو قربان نہیں کر سکتا ہے نا تو اسے صحیح موحد نہیں کہتے، چونکہ یہ عید کیا ہے، یہ عید موحدین کی ہے، توحید والوں کی عید ہے۔ یہ خدا کو سارے مانتے ہیں، آلموسٹ جو ہے نا خدا کو مانتے ہیں، خدا کے ماننے میں کیا ہے، خدا کو تو سارے مانتے ہیں۔ آپ چلے جائیں ہندوؤں کے پاس، سکھوں کے پاس، کرسچن کے پاس، یہودیوں کے پاس، جوڈائزم کے پاس، کرسچن، سارے مانتے ہیں خدا کو۔ خدا کو تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے،
من خلق السماوات والارض، حضور کو کہا گیا کہ یہ جو کافر ہیں نا، مشرک ہیں، ان سے سوال کرو کہ من خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لیقولن اللہ، یہ سارے کے سارے کہیں گے اللہ نے خلق کیا ہے۔ یعنی وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، تو پھر مشرک کس چیز کے ہیں؟ کافر کس چیز کے ہیں؟ منکر خدا نہیں ہے، منکر توحید ہے۔ دو چیزیں سمجھیں، منکر خدا اور ایک الگ چیز ہے، منکر توحید ہونا ایک الگ چیز ہے۔ منکر توحید، ہمارا جو مکتب ہے یہ مکتب توحید ہے، توحید ہے، مکتب اہل بیت مکتب توحید ہے۔ خدا کو سارے مانتے ہیں، ڈفرنٹ سٹائل، ٹھیک ہے، اپنے اپنے اس حساب کے ساتھ، کوئی بھگوان کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے، تو آہریمن کہتا ہے، تو کوئی یزدان کہتا ہے، تو ہر ایک اپنا اپنا کانسیپٹ اور اس میں جو ہے نا وہ پرسیپشن ہے اس کی۔ خدا کے بارے میں تو کوئی وہ نہیں کر سکتا، انکار نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت جو ہے نا بہت ایک ظریف نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کو سارے مانتے ہیں، اچھا خدا کی سارے نہیں مانتے، فرق ہے اس میں۔ خدا کو مانتے ہیں، کافر ہے تو خدا کو مانتا ہے، مشرک ہے تو خدا کو مانتا ہے۔ شیطان بھی تو خدا کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ جی، شیطان بھی خدا کو مانتا تھا۔ یہ تو نہیں کہا کہ رب، میرے رب، بما اغویتنی، مجھے تو گمراہ ہو گیا، میں ان بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں بالکل کھڑا ہوں جناب جی درمیان رستے وچ، میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، بالکل نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ وہ بھی کہتے ہیں فبعزتک، اور یہ بھی کہتا ہے میں تیری عزت کی قسم ہے، یہ بھی تو ہے۔ دیکھیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتہ یعنی کیا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا، یعنی اللہ کی خالقیت کا بھی قائل، اللہ کی ربوبیت کا بھی قائل، اللہ کی عبادت کا بھی قائل۔ بنی شیطان یہ سارے قائل ہیں۔ اچھا پھر کیوں یہ کافر کیا ہے، یہ رجیم کیا ہے، یہ مشکل کیا ہے؟ یہ توحید کے مسائل ہیں، ان کو کافی جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں اتنا یہ عرض کروں کہ خدا کو سارے اپنے لحاظ کے ساتھ مانتے ہیں لیکن توحید کو نہیں مانتے، اس وجہ سے کہ انہوں نے توحید کیا کہ یا اس کی عبادت میں شرک شروع کر دیتے ہیں، یا اس کی صفات میں شرک شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے افعال میں شرک شروع کر دیتے ہیں، یا اس کی ذات میں شرک شروع کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مشرک ہیں، اس وجہ سے وہ کافر ہیں۔ نہیں ہے کہ خدا کو نہیں مانتے، خدا کو تو سارے مانتے ہیں، اپنے ڈفرنٹ سٹائل میں مانتے ہیں، اپنے اس انداز کے ساتھ مانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ توحید کو نہیں مانتے۔ توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ مشرک ہیں، توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔ اس وجہ سے یہ اس وجہ سے یہ عید کیا ہے؟ یہ توحید والوں کی ہے، توحید والوں کی، جنہوں نے اپنی ساری ذات کا کچھ نہیں ہے، بس وہی ہے، وہ رب ایسا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ قربان ہم نے قربانی کر دی ہے، اپنی ذات کی قربانی، اور جب تک ایک انسان اپنے اسماعیل کو قربان نہیں کرتا ہے اس وقت تک موحد نہیں بنتا ہے، اس وقت تک نہیں بنتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اپنی جان سے گزرا ہے، جان دی، جان کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے مجھے دے دو، یا اللہ ہم نے کیا کیا؟ آپ ہم نے جان لینے شروع کر دیا۔ معصومین کے پاس بھی آتے تھے نا، ہم بہت ماشاءاللہ بہت بڑے موالی ہیں، فرمایا وہ تندور ہے ذرا چھلانگ لگاؤ، تندور میں چھلانگ، کہا قبلہ ہم نے کیا کیا ہے جی، ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تمہاری جان تمہاری ہے، اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی نہیں، اللہ کی ہوتی تو پھر جو اس نے کہا ہے نا اسی کو ماننا ہے، پھر جان تمہاری نہیں ہے۔ جس طرح جان دینا اس کا کام ہے، اسی طرح جان بچانا بھی اسی کا کام ہے۔ اس وجہ سے جب میں نے کہا کہ ہاں نہیں میرے، اس نے کہا کہ یہ مال میں نے دیا ہے تم دے دو اس کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہا کہ یا اللہ بڑی مشکل سے پاپڑ بیل صبح سے لے کر شام تک 18 گھنٹے، یا اللہ دیکھنے کیا حالت کرتے ہیں ہم اپنی آپ کی جی، 20 گھنٹے چل رہے ہیں جناب۔ خدا کے بندو اپنا خیال کرو، صحت کا خیال بہت ضروری ہے، واجب ہے صحت کا خیال کرنا۔
کام کرو ایک لمٹ کے ساتھ. یہ جو صحت ہے نا، یہ صحت کا خیال کرنا واجب ہے. اپنی فیملی کو ٹائم دینا، بچوں کو ٹائم دینا، جو سب کے حقوق ہیں نا، ان حقوق کو جو ہے نا خیال رکھنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چونکہ آپ کی فیملی سب سے پہلی چیز ہے، یاد رکھو. سب سے پہلی آپ اپنے فیملی کو ٹائم دیں. سب سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں. اور وہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی ہے کہ ایک آدمی تھا نا، اس کے کہا کہ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ اس نے کہا کہ 3 بچے ہیں. کہا کیا اتنا؟ ایک اتنا ہے، ایک کتنا ہے، ایک اتنا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، میجرمنٹ کیوں کیا آپ؟ ان کے سال بتاتے ہیں. کہا جب آتا ہوں تو سوئے ہوتے ہیں، جاتا ہوں تو سوئے ہوتے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ ہاں جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کو مولانا صاحب کو تویز ہے نا، دیو نا ذرا بچے ہنستے. تویز سے کام گزر چکا ہے، تویز نہیں ابھی چلے گا. فیملی اس حد تک امپورٹنٹ ہے. فیملی لائف از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے بڑی جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے وہ فیملی لائف میں ہوتی ہے. فیملی لائف اگر اس میں ڈسٹریکشن آ گئی، آپ کسی کام کے نہیں رہتے، کسی کام کا نہیں رہتا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری فیملیز کو مضبوط اور مستحکم رکھے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کبھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، پیسے اللہ نے آپ کو دیے، خرچ کرو ان کے اوپر، خرچ کرو. یہاں پہ باکس روم، اور کیا کہتے ہیں اس کو، باکس روم ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کچھ اور بھی ہے نہیں جی، یہ بنائے ہوئے ہیں اور اسی پہ جو ہے نا وہ مشکل کے ساتھ جو ہے نا وہ رہے ہیں. ہاں جی ہم مربے لے رہے ہیں جناب، بس یہ ہوتے ہیں. اچھا جی کیا فائدہ مربوں کا؟ کیا فائدہ؟ انہوں نے جانا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں جانا. میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک آدمی میرے پاس اسی ایریا سے، نارتھ ویسٹ سے آیا، اور بیچارے آ کے رو رہا ہے میں نے اتنے مربے لیے اور یہ بدبخت جاتے ہی نہیں ہیں. اور میں نے کہا تم آپ نے یہاں پہ ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے. ان کو اچھا مکان دیتے، ان کو اچھی سہولیات دیتے، ان کو اچھی تعلیم دیتے، ان کو اچھا، اور آپ جو ہے نا یہ آپ کی خدمت کرتے، آپ کے ساتھ رہتے. انہوں نے کیا کرنا ہے مربوں کو؟ یہ کوئی مربے وغیرہ نہیں جانے والے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. کسی یہاں پہ گورے کو کسی نے کہا کہ یہ سارے جتنے ہیں نا یہاں پہ لو انکم شو کر کے، اور وہاں پہ پاکستان میں اور کشمیر میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جو ہے نا یہ مکان بنا رہے ہیں بڑی بڑے. انہوں نے کہا ڈونٹ وری، یہ بنا رہے ہیں، اگلی نسل آئے گی وہیں بیچ کے پھر یہاں لے آئیں گے. کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ نہیں، یعنی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کریں، بچوں کے اوپر خرچ کریں. خرچے میں اپنی جو ہے نا وہ پرواہ نہ کریں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ خرچہ کریں گے یہاں پہ ان کی تعلیم کے سلسلے میں، ان کی تربیت کے سلسلے میں، ان کی اچھی اکاموڈیشن کے سلسلے میں، ان کی اچھی سہولیات فیسلٹیز کے ذریعے. بچوں کے اوپر خرچ کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی یہ چیز ہے، اس چیز کو جو ہے نا ہم نے توجہ کرنی ہے. یہ چونکہ ریسنٹ جو مسائل ہیں، اگر میں نہیں بولوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی مجھے تو بولنا چاہیے نا، اور بتانا چاہیے کہ آپ کو حالات جو ہے نا وہ اس قسم تھے. آپ بچوں کے اوپر جو نہیں نہ خرچ کرتا ہے، بس اسی طرح مائزر کیا کہتے ہیں اس کو، بخل کرتا ہے اپنے بچوں کے سلسلے میں، وہ جلدی مر جاتا ہے. یاد رکھو، اس کی جلدی موت ہو جاتی ہے. اس سے اپنے آپ زندگی چاہیے نا، اگر زندگی بڑھانی ہے اپنی فیملی کے اوپر ان کو اچھے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اسراف کر، استغفر اللہ، اسراف نہیں کرائیں. جس طرح ہمارے ہاں گھر میں میرے کہیں عدیل صاحب کے کتنے جوڑے ہیں تو شاید ایک ٹرک بھر جائے. اس طرح نہیں کریں. یعنی اسراف نہیں کریں، اس میں اسراف نہیں کریں، لیکن اچھی جو فیسلٹیز ہیں، اچھی فیسلٹیز ان کو دیں. نمبر 2 جو ہے میں یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو یہ جو کلیمز اور یہ اور وہ اور ان چیزوں، اس سے بچائیں اپنے آپ کو. اس سے اگر آپ کریں گے، بہت سارے ہیں. یہ نہیں ہے مت سمجھیں کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. دے نو ایوری تھنگ. بہت اتنا سخت سسٹم ہے یہاں کا، اتنا آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو کہوں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے اس چیز کا، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ کون جو ہے نا اس قسم کے وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ خرابی، پتہ ہے کیا ہوتی ہے اس سے؟ خرابی اس سے یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان پھر ہائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہائیڈ کرتا ہے چیزیں، اچھا جو ہے نا، اچھا مکان ہے نہیں،
بینک بیلنس ہے نہیں، فلاں جگہ ہے نہیں، پاکستان میں کچھ چیز ہے نہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس بات کا باعث بنتی ہیں کہ وہ جو ترقی کا اس کا سفر تھا وہ ترقی کا سفر رک جاتا ہے. اس وجہ سے اس سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں، اپنے آپ کو اوائڈ کریں ان چیزوں سے. جس کا تھوڑا سا محنت کریں نا، اللہ نے صحت دی، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے ہمت دی. اس میں کیا کریں آپ اپنی، جتنا آپ اس میں آگے جائیں پھر اللہ آپ کے لیے رستے کھولے گا. اس میں جانتا ہوں بعض کو 30 40 سال تک اسی پر رہے ہیں اور فوت بھی ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے نا عالم برزخ میں ہیں. اب وہاں پہ کلیم کر رہے ہوں گے. جی صلوات بر محمد والے. اور دوسرا چیز یہ ہے، آپ کی فیملی کے لیے بہت خراب ہوتی ہے یہ چیز. یہ میں بزنس چھوٹے چھوٹے شروع کریں، جوانوں کو کہوں گا چھوٹے بزنس شروع کرو. آپ کی انکم اچھی اندازے کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کی انکم اچھی ہوگی، آپ کی فیملی لائف ٹھیک ہو جائے گی. آپ اس میں خمس بھی دیں، البتہ زکوٰۃ بھی دیں. یہ جو اللہ کے واجبات ہیں اس کو انجام دیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ پیسے جمع کر لینا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے نا اس کا کمال ہوا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مضبوط فیملی لائف، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ کی بات، اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی کیا ہے، اللہ نے کہا بیت المقدس، یہ جو آج کل فلسطین، یہ بیت المقدس. اللہ نے کہا نہیں یہاں سے جاؤ، وہاں پہ بچوں کو لے جاؤ. کدھر جائیں یا اللہ؟ وہ مکہ جانا ہے. وہاں پہ آپ نے اسماعیل کو بھی چھوڑنا ہے، آپ نے اپنی وائف جو ہے ہاجرہ ہے ان کو بھی چھوڑ کے آنا ہے. خود پھر واپس آ جاؤ تبلیغ کے لیے. ہم لوگوں کا کام بہت مشکل ہوتا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہے. اب اس کی صحت ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیا نہیں. اب ہم نے کہا کہ ہم مجلس نہیں پڑھ سکتے، مجھے نہیں پڑھنی ہے. آپ نے جناب، اچھا جناب مجھے میں نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. اب کیا ہو کہ جاؤ وہاں مکہ میں جانا ہے جناب، مکہ میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی مکہ چلے جاتے ہیں. اب جہاں پہ دیکھتے تھے نا سبزہ خوبصورت جگہ، حضرت ابراہیم کہتے ہیں مکہ آ گیا ہے. حضرت جبرائیل کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں ہے، ابھی تو شامات جا رہے ہیں، ابھی تو یہ جا رہے ہیں. ایک ایسی جگہ جو سنگلاخ، جہاں پہ کچھ نہیں، پتھر، وہاں پہ یعنی ریت اور کچھ، وہاں پہ جو ہے نا نہ سبزہ، نہ شادابی، نہ گلستان، نہ آبشاریں، کچھ نہیں. اسی طرح ہی ہے، چٹیل. آ گیا مکہ. اچھا یہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اللہ 85 سال کے بعد بیٹا دے رہا ہے. کہا کہ اپنی وائف کو اور اپنے بچے کو مکہ چھوڑ کے خود پہنچو بیت المقدس، تبلیغ جاری رکھو اپنی. اب اس طرح ہوا کہ انہوں نے جب مکہ چھوڑا تو اس کے بعد یہ جو پہاڑ ہے نا جہاں پہ یہ آج کل بڑا سا گھڑیال بھی انہوں نے لگایا ہوا تاکہ لوگ اسی گھڑیال ہی کو دیکھتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ اصل میں جو عظمت ہے کعبے کی وہ کیا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہ لو. یعنی اس طرح اس کے قریب پہنچے نا تو پھر یاد آئی بچوں کی. پھر دوبارہ پلٹ کے آئے اپنے بچوں کے پاس. کہا کہ اس کے بعد دعا کی، پروردگار میں نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنی فیملی کو اس ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے، وادٍ غیر ذی زرع، کہ جہاں پہ نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، کچھ نہیں ہے یہاں پہ. اس لیے چھوڑے ہیں ان اقیم الصلاۃ، تاکہ تیری نماز کو قائم کر سکے، تیری نماز کو قائم کر سکے. یہ دعا کی ہے. پھر اس کے پروردگار وجعل افئدۃ، پوری دنیا کے دل ان کی طرف موڑ دے، پوری دنیا کے دل. اب اسی وجہ سے ہے نا، جو بھی ہے، کون ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں حج پہ نہ جاؤں؟ کون ہے جو کہتا ہے کعبے کو نہ دیکھوں؟ کون ہے جو کہتا ہے صحیح نہ کروں؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھوں؟ اس کے بعد یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، زمزم کا آنا، اور اس کے بعد وہ قربانی جو حضرت اسماعیل کی ہے. اور اس ساری جتنی بھی قربانی ہے نا، اس کا خلاصہ ہو جاتا ہے
اور وہ خلاصہ ہو جاتا ہے کربلا۔ اسی وجہ سے جب شام کو وہ خطبہ ہے نا میرے مولا کا، تو اس میں ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں فرزند مکہ ہوں، یعنی کعبے کی جو سرپرستی ہے نا وہ میرے ہاتھ میں، انا ابن مکہ و منا، اور میں فرزند منا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے تو ایک قربانی دی ہے اور میں 72 قربانیاں دے کے آ رہا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں فرزند زمزم ہوں۔ اگر آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے نا، تو ہم بھی ہر امر کے لیے مشکل کشا ہے۔ اللہ نے یہ عظمت دی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو۔ اس میں فقط میں یہ 2-3 چیزیں جو اسی طرح ٹو دا پوائنٹ بتاؤں گا کہ حضرت اسماعیل کو جب وہ 3 شیطانوں کو جو پتھر مارتے ہیں، اس کے بعد جب لٹایا تو حضرت اسماعیل نے کچھ وصیتیں کی۔ سب سے پہلی جو ہیں نصیحتیں، وصیتیں، بابا کو وصیت کی سب سے پہلی کہ میرے جب آپ چھری چلائیں نا تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، تاکہ اللہ کے امر میں ذرہ برابر بھی جھول نہیں آنے پائے۔ دوسرا یہ ہے کہ میری قمیض کو اتار دیں تاکہ آپ کو دھونے کی زحمت بھی نہ رہے۔ تیسری یہ ہے کہ اپنی قمیض مجھے پہنا دیں تاکہ میں جب اس کو مشام کروں وہ جو تکلیف ہے وہ تکلیف کم ہو جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ آرام کے ساتھ، بالکل آرام کے ساتھ میری گردن پہ چھری چلائیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آج رات گھر نہیں جائیں، اس وجہ سے کہ جب گھر جائیں گے ماں پوچھے گی، فاصلہ جب آ جائے گا تو تھوڑی سی غم میں، اس فراق کی وجہ سے غم میں کمی آ جائے گی۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ماں کو میرا سلام دیجیے۔ اور ساتویں چیز، میرا کرتا کہ جو میں نے ابھی کہا یہ ماں کو دے دیجیے تاکہ وہ ان کے پاس یادگار رہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک جملہ کہا اپنے بیٹے کی شان میں، اور وہ کیا ہے؟ نعم العون علی، نعم العون انت علی امر اللہ، تو کتنا اچھا ہے اطاعت پروردگار میں اسماعیل۔ یہ ہے عید قربان، یہ ہے عید قربان کہ انسان اپنے آپ کو بگذر از جان و مال و فرزند خویش، جب انسان اپنے جان اور مال سے گزر جاتا ہے، بگذر از جان و مال و فرزند خویش تا خلیل اللہ دورانت کند، تاکہ اللہ تجھے زمانے کا خلیل بنا دے۔ بہترین کلام اللہ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته سيد الوصيين صاحب اللواء بدر الدجى شمس الضحى هادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة نساء العالمين
وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. زمانے کے جو حالات ہیں وہ دیگر گون ہیں، لیکن میں اتنی چیز آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے بہت عزت دی ہے، اللہ نے بہت عظمت دی ہے. ہم اللہ کے شکر گزار کہ اللہ نے یہ دن بھی دکھائے ہیں ہمیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے جی ولایت کی سربلندی کو اور ولایت کی سرفرازی کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوا ہے. اس عزت کو سنبھال کے رکھنا ہے. یہ عزت آسانی کے ساتھ نہیں ملی ہے، شہادتوں کے بعد ملی ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ اس وقت توجہ کریں اور بہت زیادہ اس وقت شکر پروردگار بجا لائیں کہ اللہ نے یہ عزت اور عظمت اس صدی میں اور اس زندگی کے حصے میں ہم سب کو قرار دیا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تجلی ولایت کو دیکھا ہے. وہ جو تجلیات ہیں ان میں سے ایک آپ نے دیکھی ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں عظمت دی ہے. یہ ولایت امیر المومنین کا صدقہ ہے. 14 صدیوں سے ہم نے مظلومیت کی زندگی گزاری، ایسا نہیں ہے مظلومیت کی ہم نے زندگی گزاری. شہداء ہمارے یعنی قبرستان اگر ہمارے دیکھیں تو شہداء سے چھلک رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں کتنی بڑی اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. اس وجہ سے بہت وحدت کو اپنی جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی یہ عید جو ہے نا وحدت والی ہے. اپنی صفوں میں اتحاد، درگزر، ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ بہت بڑی شان ہوتی ہے بندے کے لیے. انتقام سے اپنے آپ کو بچائیں، روئی سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک دوسرے میں فیملیز میں اگر کوئی پرابلم ہے ایک دوسرے کو معاف کریں. یعنی یہ چیزیں بڑے لوگ ہمیشہ اسی طرح. یہ جو عزت ہے اس کا شکرانہ ہے بس اللہ نے. یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے تو اب اس عزت کا بھی شکرانہ ہے. شکر پروردگار، شکر پروردگار یہی. دشمن مت سمجھیں کہ دشمن خاموش رہے گا، نہیں، دشمن چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. وہ بھی ہمیں کیا ہے، ہمیں بھی چلنا چاہیے. یعنی سب سے پہلی دشمن کی سب سے پہلا ضربہ یہ ہوتا ہے اس کی لیڈرشپ کے اوپر ہوا کرتا ہے. سب سے پہلا حربہ دشمن کا لیڈرشپ کے اوپر ہوا کرتا ہے. وہ شخص کے جس کے پاس نہ اپنا گھر، نہ اپنی گاڑی، نہ اپنا مکان، نہ اپنا بینک بیلنس، پتہ نہیں یہ تو لے گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بعد میں پتہ چلا اپنے بچوں ساتھ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. اب تم چاہے وہ معافی مانگو اور یہ کہو مجھے پتہ نہیں تھا. مجھے کیوں نہیں تمہیں پتہ تھا؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا پہلے. تم اپنے قائد کو ہی نہیں پہچان سکے تو تم دین کو کیا پہچانو گے؟ یعنی بہت بڑی سب سے پہلی چیز ہمیشہ دشمن سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہے نا وہ قیادت پہ کرتا ہے. سب سے پہلا دشمن اس کا، دشمن کا پہلا حملہ یہی. حضور کو دیکھیں، باقی کسی کو نہیں چھیڑا، حضور کے اوپر حملہ کیا انہوں نے. حضور کے اوپر الزام تراشیاں کی، حضور کے اوپر سارا ٹارگٹ جو ہے نا وہ رہتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اگر دیکھیں قیادت کے اوپر حملے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قیادت کے اوپر حملے 40 ہزار ممبروں کے اوپر جو ہے نا تبرہ کرایا گیا. کس کے اوپر؟ قائد کے اوپر، قیادت کے اوپر. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر قیادت کے اوپر حملہ ہوا. مسلح خود کھینچا، کہ تیسری فرد نے کھینچا تھا. ضربہ کس نے لگایا تھا کہ 3 مہینے امام مدائن میں جو ہیں وہ زخم کا علاج کراتے رہے. توجہ کریں اس بات کے لیے. دشمن کا سب سے پہلا ٹارگٹ قیادت ہوا کرتی ہے. چونکہ قیادت اگر کمزور ہو گئی نا بس سارے پھر جو ہے نا وہ یہی ہے. جس طرح ہے کہ مثلا بیڑیں ہوتی ہیں، ایک جو شیفرڈ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وڈ گڈیریا،
اگر اسی کو جو ہے نا وہ گرفتار کر تو سارے ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے بھیڑیے تو پھر وہ بھیڑیں بھیڑیے کے حوالے پھر، یعنی بھیڑیں پھر بھیڑیے کے حوالے ہو جاتی. اس وجہ سے توجہ کریں اس کے لیے. جو بھی آپ کی قیادت کے اوپر حملہ کرتا ہے سمجھ جائیں کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں، وہ ٹھیک آدمی نہیں. ہمارے پاس اللہ نے اتنی عظیم قیادتیں ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، ایک سسٹم دیا ہوا ہے، اس سسٹم کے اوپر جو ہے نا وہ ہم قائم ہیں، اور ہم نظام ولایت ہے، نظام ولایت کے سائے میں زندگی گزاری ہے. دنیا کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی چیز کا بھی خوف نہیں. انہیں خوف ہے تو خوف ولایت ہے کہ جس کے ذریعے وہ کہتے تھے ہاں جی وہ تو ڈیفینس ہی نہیں ہے، اسلام کے پاس تو ڈیفینس ہی نہیں ہے. اچھا بھی اسلام کے پاس اکنامکس نہیں ہے، اسلام کے پاس اقتصاد نہیں ہے، اسلام کے پاس جو ہے نا وہ دیکھا بھی اقتصاد بھی ٹھیک ہے جناب، اسلام کے پاس جو ہے نا وہ دفاعی نہیں ہے، کوئی ڈیفینسو پاور وہ بھی نہیں، وہ بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ سب چیزیں. اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں. یہ ٹرانزیشن کیا کہتے ہیں اس کو، یہ انتقال ہو رہا ہے. ابھی جو ہے نا ایک نیا آرڈر کا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، اور یہ اللہ نے جو عزت دی ہے اس میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ بہت اپنی صفوں میں اتحاد وحدت. شیطان نے سب سے پہلا حملہ ولایت کے اوپر کیا ہے، یاد رکھو ہمیشہ. سب سے پہلا حملہ کیا ضرورت تھی، اللہ کو تو وہ مانتا تھا، 6000 سال اس نے عبادت کی ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ ولی نہیں چاہیے فقط جو ہے نا وہ اس چیز میں رہے اور اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہ ہو اللہ کے والی اور اس کے جو ہے نظام ہے. ہاں پھر بھی کہا میں تو تیری اتنی عبادت کرتا ہوں، بس اسے سجدہ نہیں کرانا ہے، بس یا اللہ اور عبادت. فرمایا تمہیں جاؤ، تمہاری یہ عبادت نہیں چاہیے مجھے، تمہاری یہ خشک عبادت مجھے نہیں ضرورت، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. بہت زیادہ توجہ کریں، بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ دشمن، یہ ظاہر ہے کہ اس طرح تو نہیں ہے نا، اتنی بڑی جو خفت ہوئی ہے، ذلت ہوئی ہے، وہ چپ کر کے رہیں گے یا دوسرا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. ہمیں فقط جو ہے وہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، اپنی صفوں میں وحدت کی ضرورت ہے، آپس میں پیار محبت کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو ہم اگر اڈاپٹ کریں گے اور اپنی صحیح جہت دیں گے اپنی زندگی میں تو اللہ ہمیں اور ہماری عزتوں میں اضافہ کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ سب کو صحت دے اور سلامتی دے اور آفت و مصیبتوں سے بچائے، رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور آج کے اس عید میں انہیں بھی شامل فرمائے، اور ہم سب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بخیر فرمائے. عالم اسلام کو سر بلند، عالم طاغوت کو نابود، ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بڑا عمل پتہ ہے آج کا عید کا، وہ زیارت امام حسین ہوتی ہے، اور ہم پڑھیں گے زیارت امام حسین. اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت ہدیہ زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربتاً. اس کے بعد چھٹی ہے آپ سب کی. نماز پہلے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے.